میں مناہل سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں تقریباً 20 منٹ تک مناہل سے بات کرتا رہا۔ جیسے ہی میں مناہل سے بات کر کے اندر گیا تو دیکھا عائشہ فل تیار تھی۔ میں نے کہا آپی تھوڑا انتظار کریں، ابھی بلو باجی جاگ رہی ہیں، میں بلو باجی سے کہہ کر آیا ہوں، میں عائشہ کو سلا کر آتا ہوں۔ عائشہ کہنے لگی تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، تو مجھے سلا دو۔ میں مسکرایا اور عائشہ کو کہا کہ وہ صوفہ پڑا ہے، تم خود جا کر سو جاؤ۔ میں نے عائشہ سے کہا میرے پورا دن اور رات یہاں رکنے پر مناہل بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ آپی کہنے لگی وہ کیوں تم سے ناراض ہو گئی ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں اور تم کدھر بیٹھے ہو۔ آپی کہنے لگی واہ بھائی واہ، لگتا ہے اسے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن اس نے ابھی تک اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ آپی کہنے لگی لڑکیاں ایسے اظہار نہیں کرتی۔ میں نے کہا پھر کیسے کرتی ہیں؟ آپی نے کہا اس کے لیے کچھ اسپیشل کرو۔ میں نے آپی سے کہا کیا مطلب؟ عائشہ مسکرائی اور کہنے لگی بھائی تمہیں بس لینے کا پتہ ہے، لیکن کچھ کام لینے سے پہلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا عائشہ آپی آپ صاف صاف لفظوں میں بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ عائشہ کہنے لگی عثمان اگر مناہل کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کے گھماؤ پھراؤ، اس کو وقت دو، اس کو کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر جاؤ، اس کے لیے کوئی گفٹ لے کر آؤ، اس کو احساس دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا آپی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے تو مناہل سے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ آپی کہنے لگی پھر اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتی، اگر میں مان بھی گئی تو میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔ آپی مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے تم مناہل کو راضی کرو، مامی کو بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ باہر سے تیز بارش اور بجلی کڑکنے کی آواز آنے لگی۔ عائشہ کو بجلی کڑکنے کی آوازوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ عائشہ میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں بلو باجی کا فون بھی آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا اور پوچھا بلو باجی خیریت ہے؟ بلو باجی نے کہا عثمان مجھے بجلی کڑکنے کی آوازوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا بلو باجی ادھر عائشہ بھی ڈر رہی ہے۔ میں نے بلو باجی سے کہا ہم دونوں بھی آپ کے کمرے میں آتے ہیں۔ جیسے ہی فون بند ہوا میں نے عائشہ سے کہا بلو باجی بھی بجلی کڑکنے کی آواز سے ڈر رہی ہیں، چلو آؤ ان کے کمرے میں چلیں۔ میں کمرے سے باہر آنے لگا تو عائشہ نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی بھائی ہمارے کام کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ بھی کر لیتے ہیں، پہلے یہ کام تو کر لیں۔ ہم دونوں بلو باجی کے کمرے میں چلے گئے۔ باہر طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر میں بجلی ہم پر آ کر گر جائے گی۔ بلو باجی نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عائشہ کہنے لگی بلو باجی ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا ہے۔ بلو باجی کہنے لگی ایسا کرتے ہیں ہم تینوں اس کمرے میں سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بلو باجی نیند کس کو آنی ہے؟ بلو باجی کہنے لگی تمہاری بات صحیح ہے، لیکن جب ہم تینوں اکٹھے ہوں گے تو ہمیں ڈر کم لگے گا۔ میں نے کہا بلو باجی ہم تینوں کے لیٹنے کے لیے یہ کمرہ چھوٹا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ گیسٹ روم میں آ جائیں۔ بلو باجی نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں گیسٹ روم میں جانے کی۔ بلو باجی اٹھنے لگی۔ میں نے عائشہ سے کہا تم بلو باجی کو کندھا دو، وہ آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ چل کر گیسٹ روم میں چلی جاتی ہیں۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر بلو باجی کو کندھا دیا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ بلو باجی آہستہ آہستہ چل کر گیسٹ روم میں پہنچ گئی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ بلو باجی کو صوفے کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے بلو باجی سے پوچھا کہ آپ صوفے پر سوئیں گی یا نیچے، کیونکہ عائشہ نے نیچے کلین پر 2 بستر لگائے تھے۔ بلو باجی نے کہا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ نیچے ہی لیٹ جاتی ہوں، مجھے آگے پہلے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا تم ایک بستر اور نیچے لگا دو۔ عائشہ میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ہمارا پلان فلوپ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف بلو باجی کا موڈ بھی تھوڑا سا خراب تھا، شاید ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہمارا پلان فلوپ ہو گیا ہے، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کا منہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ عائشہ نے نیچے تیسرا بستر لگا دیا تھا۔ بلو باجی صوفے سے نیچے اتر کر بستر پر لیٹ گئیں۔
عائشہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور میں عائشہ کے ساتھ والے بستر پر بیٹھا تھا، مطلب درمیان میں عائشہ، ایک طرف بلو باجی اور دوسری طرف میں تھا۔ میں نے بلو باجی سے پوچھا، بلو باجی عائشہ کے ڈرنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ تو کافی بڑی ہیں، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ بلو باجی نے کہا، عثمان، جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا، بلو باجی یہ بات تو ہے۔ عائشہ کہنے لگی، بھائی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں مسکرایا اور کہا، اگر میں بھی ڈرنے لگوں گا پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ عائشہ کہنے لگی، ڈر آپ کو بھی لگ رہا ہے لیکن آپ اپنے ڈر کا اظہار نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، میں بجلی کے کڑکنے سے نہیں ڈر رہا بلکہ تم دونوں کے ڈرنے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں بلو باجی اور عائشہ کو موبائل پر میسج کیا۔ بلو باجی سے کہا، جب عائشہ سو جائے گی تو پھر کام کریں گے، اور عائشہ کو کہا، جب بلو باجی سو جائے گی تو پھر کام کریں گے۔ عائشہ نے آگے سے میسج کیا، بھائی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بلو باجی کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی، چاہے وہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ لیکن بلو باجی نے کہا، میں عائشہ کے سونے کا انتظار کروں گی، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ میں نے کہا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ بلو باجی نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے عائشہ کو پھر میسج کیا۔ بلو باجی کو نہیں پتہ تھا کہ میں عائشہ سے میسج پر بات کر رہا ہوں۔ میں نے عائشہ کو کہا کہ تم تھوڑی دیر تک سو جانا۔ عائشہ کہنے لگی، بھائی مجھے ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، اگر نیند نہیں آ رہی تو سونے کا ناٹک کرنا۔ عائشہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، تم سمجھدار ہو، مطلب خود ہی سمجھ آؤ۔ عائشہ کہنے لگی، آپ بلو باجی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ عائشہ کہنے لگی، اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں بلو باجی کا کام بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور عائشہ کہنے لگی، بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن کے سامنے ہی یہ کام کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میں مسکرایا اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم تینوں اکٹھا کام کرتے ہیں۔ عائشہ کہنے لگی، بھائی تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے۔ عائشہ نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، موسم اچھا ہے، ہم چائے پیتے ہیں۔ میں بلو باجی سے کہوں گا کہ میں نے عائشہ کی چائے میں نیند کی گولی ملا دی ہے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ عائشہ سو گئی ہے، لیکن حقیقت میں تمہاری چائے میں نیند کی گولی نہیں ملاؤں گا۔ تم بس سونے کا ڈرامہ کرنا اور ہم اپنا کام کر لیں گے، اور جب بلو باجی سو جائیں گی تو ہم اپنا کام کر لیں گے۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اونچی آواز میں بلو باجی سے کہا کہ موسم اچھا ہے، میرا دل چائے پینے کا کر رہا ہے، کیا آپ لوگوں کا دل کر رہا ہے؟ عائشہ نے کہا، میرا تو کر رہا ہے۔ بلو باجی کہنے لگی، اگر تم نے پینی ہے تو میں بھی چائے پی لوں گی۔ عائشہ اٹھی اور چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں اٹھا اور بلو باجی کے پاس گیا۔ میں نے بلو باجی سے کہا، میں عائشہ کی چائے میں نیند کی گولی ملا دیتا ہوں، جب عائشہ سو جائے گی تو ہم اپنا کام کر لیں گے۔ بلو باجی نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اٹھا اور عائشہ کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ جب میں کچن میں گیا تو عائشہ چائے میں دودھ ڈال رہی تھی۔ عائشہ کہنے لگی، بلو باجی کے پاس بیٹھو، انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، ڈر تو تمہیں بھی لگ رہا ہے۔ عائشہ کہنے لگی، تم روم میں چلو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں روم میں آیا اور میں نے بلو باجی سے کہا، میں نے عائشہ کی چائے میں نیند کی گولی ملا دی ہے۔ بلو باجی نے شیطانی مسکراہٹ دی اور کہنے لگی، انسان اس چیز کے پیچھے کیا کیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔